چھوڑ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں عجیب عجیب طرح کی صلاحیتیں تھیں، مگر سب صلاحیتیں گم تھیں، چھپی ہوئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور آپ کی شاگردی میں آئے، آپ کی خدمت میں آئے، تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک کی صلاحیتوں کو پہچان کر جس کو جیسا مناسب سمجھا اس طرف رخ موڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت انسان تھے، جلالی، غصہ ہو جانے والے آدمی، اپنی بات پر قائم رہنے والے، فیصلہ کن انداز میں رہنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر غصے کی صلاحیت پیدا فرمائی تھی، طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا۔ صلاحیت ختم کی نہیں جاتی ہے، صلاحیت کے رخ کو موڑا جاتا ہے۔ آندھیوں کو خاموش نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ آندھیوں کے رخ کو موڑا جاتا ہے۔ آندھی کو انسان خاموش نہیں کر سکتا۔ انسان میں جو فطری صلاحیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس فطری صلاحیت کے رخ کو موڑنا پڑتا ہے کہ کدھر موڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا فرمائی تھی، دین کے لیے استعمال کیا، کافروں کی طرف اس کو استعمال کر دیا کہ کافروں پر آپ کا غصہ ہونا چاہیے۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں محبت سے رہیے، اور آپ کا یہ جلال اور غصہ کس پر ظاہر ہونا چاہیے؟ دشمنوں پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اصل استاذ کا کمال یہ ہے کہ اس صلاحیت کو استعمال کرے، اس رخ کو موڑے، اور طالب علم کا کمال یہ ہے کہ اس استاذ کے مشورے کو مانے، استاذ کے مشورے کو، بڑوں کے مشورے کو مانے۔ اگر انسان دونوں طرف سے اگر یہ اتحاد قائم ہے تو انشاءاللہ وہ انسان بہت آگے جائے گا، اور وہ طالب علم باکمال ہو جائے گا، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک اپنے استاذ سے، اپنے بڑوں سے مشورہ لے کر کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا کہ پورنیہ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عابد حسین صاحب، رحمۃ اللہ علیہ۔ عابد حسین صاحب، آگے بولیے۔ نہیں، وہ تو کل کا آدمی ہے بھائی، لنڈا سنڈا کو آپ نے بتا دیا۔ ارے ہم بہت پرانے بزرگ کی بات بول رہے ہیں۔ حضرت عابد حسین صاحب، نام دیکھیں مجھے، چندی پوری، حضرت مولانا عابد حسین چندی پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے اونچے درجے کے ولی کامل، عالم ربانی گزرے ہیں۔